بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ جو بھی مستحق ادب ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سو اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارا موضوع گفتگو آداب قرآن کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر مستحق ادب یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے اور اس کو تعظیم دی جائے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب قرآن ہے۔ اب اس روایت پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو جو قرآن کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کے آداب کو سیکھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، جہاں ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اچھے طریقے سے تلاوت کریں، وہیں پہ اس قرآن کو سمجھیں بھی اور آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل اس قرآن کے ساتھ لگا رہے، یعنی تم اکتا نہیں رہے، تمہارا دل لگا رہے، اتنی دیر تک تم قرآن پڑھتے رہو، اور جب تم تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس کرو تو قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادب قرآن سکھا رہے ہیں۔ سو قرآن کا ادب یہ ہے کہ اتنی دیر آپ تلاوت کریں جتنی دیر آپ محبت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اور کتنی دیر پڑھیں؟ اتنی دیر پڑھیں جتنی دیر آپ محبت کے ساتھ تھکاوٹ محسوس کیے بغیر جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں اس کو، اور جب اکتاہٹ محسوس کریں پھر قرآن پاک کی تلاوت کو آپ بند کر دیں، چھوڑ دیں آپ۔ پہلا ادب یہ ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی۔ نماز ادا فرمانے اور ایک ہی رکعت میں آقا علیہ السلام نے ان تین سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اور جب آقا علیہ السلام آیات رحمت پڑھتے، اس کی تلاوت فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب آقا علیہ السلام آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ تو دوسرا ادب کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جب آیات رحمت آئیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کریں، اس کی رحمت کو مانگیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب آیات عذاب آئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگے، باری تعالیٰ تو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات رحمت ہیں یا آیات عذاب ہیں، یہ اسی وقت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کا فہم اور ادراک رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ قرآن مجید
ہمارے لیے نازل ہوا ہے، آپ ایک ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کی لینگویج میں، آپ کی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اور اچھا ترجمہ ہو، آپ اس آیت کو پڑھ کے اس ترجمے کے ساتھ اس کا فہم کریں۔ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اپنے لوکل عالم دین ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، سمجھیں، آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں کہ پھر آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں گے تو کتنی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں آیات عذاب یا آیات رحمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہی آگے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت اور یہ آداب قرآن میں سے بھی آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ آخری روایت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہماری طرف جو ہے وہ تشریف لائے اور ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ہم میں اعرابی یعنی دیہاتی بھی موجود تھے اور عجمی بھی موجود تھے۔ عجمی جیسے ہم عجم سے تعلق رکھتے ہیں، تو دیکھیں اس دور میں صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جو اعرابی یعنی دیہاتی یا عجمی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کے گئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اچھا پڑھتے ہو، تم اچھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو۔ حضور تصدیق فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ادب کیا آیا؟ ادب یہ آیا کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس ایک ختم قرآن کے حوالے سے بھئی میں نے ختم قرآن کرنا ہے اور آپ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے جائیں، نہیں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کلام الہی کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ ادب یہ ہے کہ اس کو اچھا پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اچھے الفاظ کی ادائیگی تب بھی آئے گی جب آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں پابندیاں لگ گئی ہیں۔ آپ سیکھیں قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو تیر کی طرح پڑھیں گے، اور وہ پڑھنے میں بہت جلدی کریں گے اور توقف کے لیے بالکل نہیں ٹھہریں گے۔ اب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور آج آپ نشانیاں دیکھ لیں، یہ ظاہر ہیں، تیزی کے ساتھ قرآن پاک ختم کرنا اور ایسے پڑھنا جیسے کہ جو ہے وہ تیر سیدھا چلایا جائے۔ اور پھر آپ توقف کب کریں گے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اوقاف کہاں پہ ہیں، ان کے جو اصول ہیں، کہاں ہم نے ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، آپ سیکھیں۔ کہاں جو آیت کو آپ نے جاری رکھنا ہے، کہاں جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ جاری رکھیں۔ قرآن پاک کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔